ESS 786 کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، میں ہوں محمد عاصم سائم ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ESS 786۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، آج کا میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے۔ انڈیا نے اپنا آئین 1949 اور بنگلہ دیش نے اپنا جو آئین تھا وہ 1972 میں بنا لیا تھا۔ ہمیں 9 سال لگے اور 2 سال بعد ہی منسوخ کر دیا گیا اور پھر 1962 کا آئین بنا، لیکن نافذ نہ ہو سکا۔ 2 ٹکڑے ہونے کے بعد 1973 میں کہیں جا کر آئین پاکستان بنا، یعنی 1947 سے لے کر 1962 تک جو جواہر لال نہرو بھارت کے وزیر اعظم رہے، ان 15 سالوں میں ہر ادارے کی بنیاد کو مضبوط کر لیا۔ دوسری طرف تھا ہم، یعنی پاکستان، تو پاکستان میں 1958 تک 7 وزیر اعظم گھر جا چکے تھے، جس پر نہرو کہا کرتا تھا کہ اتنی میں نے دوتیاں نہیں بدلی جتنے پاکستان نے سربراہ بدل لیے ہیں۔ اب بنگلہ دیش میں 1971 سے 1990 تک 9 وزیر اعظم آزمائے گئے، لیکن پھر 2 عورتوں نے ملک کو استحکام دینے کی ٹھانی۔ خالد ضیاء نے پہلی بار 1991 سے 1996 تک آئینی مدت مکمل کی۔ اس کے بعد حسینہ واجد نے 5 سال مکمل کیے اور خالد ضیاء دوسری مرتبہ آئے جنہوں نے پھر 5 سال مکمل کیے۔ 2008 میں حسینہ واجد آئی جو 2018 میں مسلسل تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئی اور 2022 میں 15 سال ہو جائیں گے۔ اس سیاسی استحکام نے بنگلہ دیش کی برآمدات کو 52 ارب ڈالر تک پہنچا دیا ہے، اور بھارت میں نہرو کے بعد ان کی بیٹی اندرا گاندھی نے 15 سال اور ان کے بیٹے راجیو گاندھی نے 5 سال حکومت کی۔ منموہن سنگھ 2004 سے 2014 تک اور تب سے اب تک مودی وزیر اعظم ہیں۔ بھارت گزشتہ برس دنیا کی طاقتور معیشتوں میں برطانیہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 5ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ صرف انفارمیشن ٹیکنالوجی کی برآمدات 150 ارب ڈالر سے زائد ہیں۔ امریکی خلائی ادارے ناسا میں ہر 8واں ورکر بھارتی ہے۔ 90 کی دہائی میں پاکستان کو 2 نئے سیاستدان ملے تو امید جاگی کہ یہ ملک کو آگے لے کر جائیں گے، لیکن 1999 تک یہ دونوں ایک دوسرے کو دو مرتبہ گرا کر سینوں پر غرور کے میڈل سجا چکے تھے۔ 2014 سے بنگلہ دیش اور بھارت میں ایک ہی سربراہ ہے، جبکہ اس دوران پاکستان میں 4تھا وزیر اعظم ملک کی تقدیر بدلنے کے دعوے کر رہا ہے۔ اب تک 23 وزیر اعظم آ چکے ہیں، لیکن مدت کوئی بھی پوری نہ کر سکا۔ 75 سالوں میں سے آمریت کے 33 سال نکال دیے جائیں تو باقی 42 سال 23 سربراہوں کے حصے اوسطاً 1 سال اور 8 مہینے آئے، نتیجتاً ڈیفالٹ ہونے کے ہیں۔ اب نریندر مودی بھارت کے 15ویں وزیر اعظم ہیں۔ ہر سربراہ کو اوسطاً 5 سال ملے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں جمہوریت کس قدر مضبوط ہے۔ حسینہ واجد ملک کی جو 51 سالہ تاریخ میں 13ویں وزیر اعظم ہیں۔ اوسطاً ہر سربراہ کے حصے 4 سال آتے ہیں۔ بطور مسلمان ہمیں دوسروں کی ترقی سے ہرگز حسد نہیں، لیکن پاکستانی ہونے کے ناطے افسوس ضرور ہے کہ تباہی کے دانے پر کھڑے ہیں، لیکن پھر بھی سبق سیکھنے کی بجائے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہمارا وقت آ چکا ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہیں، اور ہمارے سیاستدان، میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، ہر پارٹی کا سیاستدان صرف اور صرف اپنے مفاد میں ہے، اپنے مفاد کی بات کرتا ہے اور صرف اپنے مفاد پہ نظر رکھتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں اکیلا اس میں جو قصوروار ٹھہراتا ہوں وہ صرف اور صرف
ان سیاستدانوں کا قصور نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ قصور عوام کا ہے۔ آپ نے دیکھا جب نون لیگ کے لوگ گرفتار ہوئے تو اس وقت پی ٹی آئی والوں نے نعرے لگائے۔ آج پی ٹی آئی والے، اب نون لیگ والے اقتدار میں ہیں تو اب وہ گرفتار کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ورکروں کو یا دیگر جماعتوں، اب نون لیگ والے جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ عوام کس طرف جا رہی ہے؟ مجھے تو عوام کی سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام چاہتی کیا ہے۔ عوام سیاستداروں کے گھر بنانا چاہتی ہے یا اپنا ملک بنانا چاہتی ہے؟ آج ہماری عوام ملک بنانے کے لیے کام نہیں کر رہی، ہماری عوام کا نظریہ اپنے سیاسی لیڈر کو بنانا ہے، اپنے سیاسی لیڈر کی جو نسلیں ہیں ان کو بنانا ہے۔ کبھی انہوں نے اپنی بات نہیں کی، کبھی اپنے ملک کی بات نہیں کی، ہمیشہ اپنے لیڈر کی بات کرتے ہیں۔ اور ذہنی طور پر آج ہمارا جو معاشرہ ہے، آج ہم بطور پاکستانی ایک فرد واحد کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم نے کبھی قوم کا نہیں سوچا، ہم نے کبھی ملک کا نہیں سوچا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ملک کی حفاظت فرمائے، ورنہ جس طرح سے اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے کوئی امید بر نہیں آتی۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔